دنیا میں موجود جنت کا ٹکڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ مسجد نبوی کا متبرک ٹکڑا جو جنت سے لایا گیا۔ مسجد نبوی میں موجود جنت کا ایک ٹکڑا مسجد نبوی کا چپا چپا، گوشہ گوشہ مقدس اور مطہر اور اتر بیز ہواؤں سے مشکبار ہے۔ آج دور نبوت کا سارا شہر مدینہ مسجد نبوی میں شامل ہو چکا ہے۔ پورے شہر میں وہ کون سی جگہ ہوگی جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم چومنے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی ہوگی۔ اس شہر کا ہر ذرہ آفتاب و مہتاب سے بھی زیادہ اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتا ہے، وہ اس لیے کہ اس کے سینوں میں آفتاب رسالت کے قدم پڑتے رہے۔ ہماری آنکھوں کی پلکیں ان ذروں کو چومنے کے لیے ہمہ وقت بےتاب رہتی ہیں۔ مسجد نبوی کا وہ حصہ جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور منبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واقع ہے، باقی سب حصوں سے ممتاز اور محترم ہے۔ اس حصے کو نبی آخر الزمان نے ریاض الجنہ کہا۔ اس محسوس ٹکڑے کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس لیے ریاض الجنہ کا مقام اور مرتبہ ہمارے نزدیک بہت افضل ہے۔ اس حدیث پاک کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا۔ زائرین اس حصے میں نماز ادا کرتے اور عبادت کرتے ہوئے یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ جنت کے حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے متعلق مسجد الحرام میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ گویا کہ مسجد نبوی کا مقام اور مرتبہ مسجد حرام کے بعد ہے، لیکن مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ریاض الجنہ روضہ رسول سے منبر تک 22 میٹر طویل اور 15 میٹر چوڑا ہے۔ اس حصے میں 8 ستون ایسے ہیں جن کو مسجد نبوی کے باقی ستونوں سے امتحان حاصل ہے۔ ان ستونوں کو سنگ مرمر اور سنہری مینا کاری سے مسجد کے باقی ستونوں سے نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ ستون روضہ انور کی مغربی دیوار کے ساتھ ممتاز کر دیے گئے ہیں جو ریاض الجنہ کے اندر واقع ہیں۔ ان متبرک ستونوں کی تفصیل اب آپ کو بتاتے ہیں۔ ستون حنانہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک واقع ہے۔ جب کسی اونٹنی کے بچے کو ماں سے جدا کر دیا جائے تو وہ اپنی مادر کے فراق میں روتا اور بلکتا ہے۔ اس آواز کو عربی میں حنانہ کہتے ہیں۔ دراصل اس ستون کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے اسے حنانہ کا نام دیا گیا۔ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار ہونے سے قبل اس جگہ پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن جب منبر تیار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے۔ تب کھجور کے درخت نے آپ کے فراغ میں اس طرح رونا چلانا شروع کر دیا جس طرح اونٹنی کا بچہ روتا اور چلاتا ہے۔ اس درخت نے آہوزاری کے شور سے ساری مسجد کو گویا سر پر اٹھا لیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے اور اس درخت پر شفقت سے اپنا دست مبارک رکھا۔ درخت نے رونا چلانا بند کر دیا۔ آپ نے اس کو مخاطب ہو کر فرمایا، قیامت میں تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اس دلاسے کے بعد اس درخت نے رونا چلانا بند کر دیا۔ جب کھجور کا تنا خشک ہو گیا تو اسے اسی جگہ دفن کر کے ایک ستون کھڑا کر دیا گیا۔ اسی کو حنانہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر میں اس درخت کو دلاسا نہ دیتا تو یہ قیامت تک اسی طرح روتا رہتا اور آہوزاری کرتا رہتا۔ حجاج کرام اور ظاہرین اس ستون سے خاص عقیدت رکھتے ہیں۔ ستون عائشہ روضہ رسول کی جانب سے چلیں تو راستے میں آنے والا تیسرا ستون ستون عائشہ کہلاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں فرمایا تھا، اس مسجد میں ایک ایسی متبرک جگہ موجود ہے کہ اگر لوگوں کو اس کی فضیلت اور نماز پڑھنے کے ثواب کا اندازہ ہو جائے تو وہاں نماز پڑھنے کے لیے لوگ قراندازی اور لمبی لمبی قطاریں لگا کر اپنی باری کا انتظار کریں، مگر آپ نے اس جگہ کی نشاندہی نہیں فرمائی۔ آپ کے وصال کے بعد اصحاب نے حضرت عائشہ سے درخواست کی کہ اس جگہ کی نشاندہی فرمائیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کے اصرار پر حضرت عائشہ نے اس جگہ کی نشاندہی فرما دی۔ اس حدیث کے راوی خود حضرت عائشہ ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی جگہ اکثر نمازیں عطا فرماتے۔ اس جگہ جو ستون کھڑا کیا گیا وہ حضرت عائشہ کے نام سے موسوم ہے۔ ستون ابی لبابہ
ستون ابی لبابہ روضہ رسول کے بالکل سامنے ستون ابی لبابہ واقع ہے، جسے ستون توبہ بھی کہتے ہیں۔ ستون کی وجہ تسمیہ کچھ اس طرح ہے کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں کافی تعداد میں یہودی آباد تھے۔ مسلمانوں نے ان کے ساتھ امن معاہدہ کر لیا، لیکن ان یہودیوں نے معاہدے کی پاسداری نہ کی اور اسے توڑ دیا۔ نتیجتاً اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ امن معاہدے کی حد پامال کرنے والے یہودیوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابی لبابہ مدینہ کے پرانے رہائشی تھے۔ ان کے یہودی قبیلہ بن قریظہ سے دوستانہ مراسم تھے۔ ابی لبابہ نے یہ خبر جلد ہی یہودیوں کو بتائی اور ساتھ ہی گردن کی طرف اشارہ کیا کہ اب آپ کے گلے کٹے جائیں گے۔ بعد میں ابی لبابہ کو اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنی اس غلطی پر وہ اتنے شرمندہ ہوئے کہ احساس ندامت سے زمین میں جا گرے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم کراتے ہوئے مسجد نبوی میں ایک درخت کھجور کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے۔ ان کا کہنا تھا، جب تک اللہ مجھے معاف نہ کرے گا اسی طرح اپنے آپ کو رسیوں سے باندھے رکھوں گا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ابی لبابہ کی معافی کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اگر ابی لبابہ خود کو باندھنے سے قبل میرے پاس آتے اور اللہ سے معافی کی درخواست کرتے تو میں ان کے لیے معافی اور استغفار کی دعا کرتا۔ اب تو انہوں نے رسیوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے۔ اب یہ معاملہ براہ راست اللہ اور ان کے درمیان ہے۔ آپ نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ اس دوران حضرت ابی لبابہ کی بیوی اور بیٹی آتے اور ان کو نماز اور ضروری حاجات کے لیے کھول دیتے، پھر دوبارہ انہیں اسی طرح باندھ دیا جاتا۔ ایک دن نبی کریم حضرت ام سلمہ کے ہاں قیام فرما تھے۔ تہجد کا وقت تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کو حضرت ابی لبابہ اور چند دوسرے صحابہ کے متعلق آگاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ اور استغفار قبول کر لی ہے۔ ان کی توبہ قبول ہونے کے متعلق سورہ توبہ کی آیت 102 میں واضح احکامات موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری صحابہ کو سنائی کہ اللہ نے ابی لبابہ کی غلطی معاف فرما دی۔ صحابہ نے یہ بشارت حضرت ابی لبابہ کو سنائی اور ان کی رسیوں کو کھولنا چاہا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے مجھے آزاد فرمائیں گے۔ میں کسی اور کو اجازت نہیں دوں گا۔ آپ نماز فجر کے وقت مسجد میں تشریف لائے، خود اپنے دست مبارک سے ابی لبابہ کی رسیاں کھولی اور ان کو آزاد فرما دیا۔ بعد از اسی جگہ ایک ستون بنایا گیا جسے ستون ابی لبابہ کہتے ہیں۔ زائرین ستون کے پاس 2 رکعت نماز اور توبہ استغفار کرنے کو باعث فضیلت سمجھتے ہیں۔ ستون سریر کا مطلب ہے سونے کی جگہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بھی بچھا ہوتا۔ اسی بستر پر اکثر آپ آرام فرماتے، اس لیے ستون کے نام ستون سریر ہے۔ ستون وفود کی بات کی جائے تو اس جگہ مدینہ سے باہر آئے ہوئے غیر مسلم یا مسلمان وفود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات فرماتے اور دین اسلام کے متعلق انہیں تبلیغ کیا کرتے ہیں، اسی لیے ستون کا نام ستون وفود ہے۔ ستون حضرت علی، اس جگہ حضرت علی اکثر نماز ادا کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے حجرے سے نکل کر مسجد میں داخل ہوتے تو وہ اسی جگہ سے ہو کر گزرتے۔ اکثر اوقات دیگر اصحاب کرام بھی حضرت علی کے ساتھ آ کر بیٹھ جایا کرتے۔ اس مناسبت سے اس جگہ سے اس ستون کو ستون علی کہتے ہیں۔ ستون تہجدیہ ستون اصحاب صفہ کے چبوترے کے سامنے اور حضرت فاطمہ کے حجرے کے کونے پر واقع ہے۔ اس جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد ادا فرماتے۔ یاد رہے کہ نماز تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، اس لیے ستون کا نام ستون تہجد ہے۔ ستون جبرائیل کی بات کی جائے تو اس جگہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام داخل ہو کر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے۔ آج کل یہ ستون روضہ مبارک کے حدود کے اندر آنے کی وجہ سے نظروں سے اوجھل ہیں۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام ستونوں کی زیارت نصیب فرمائے اور وہاں پہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔